بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گاؤں میں ایک کتا تھا، جو لڑکی بدکاری کرتی وہ کتا اس کو کاٹ دیتا، جس سے گاؤں والوں کو پتہ چلتا کہ اس لڑکی نے بدکاری کی ہے، اور وہ کتا گاؤں کے سردار کی حویلی میں رہتا تھا، اور کتا جس کو کاٹتا وہ لڑکی مان بھی جاتی کہ اس نے بدکاری کی ہے، پھر پورے گاؤں کے سامنے اس کو سزا ملتی۔ ایک دن میں جا رہی تھی تو اس کتے نے مجھے کاٹ لیا اور مجھے سردار کے سامنے لے جایا گیا۔ میں چیخیں مار مار کر بتا رہی تھی کہ میں نے کسی سے بدکاری نہیں کی۔ جب پورے گاؤں کے سامنے مجھے سزا دی جانے لگی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کتا تو… میرا نام مہر ہے۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں میں آج بھی یہاں کا سردار چودھری کو مانا جاتا تھا۔ چودھری اپنے آپ کو اس گاؤں کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ میں اس گاؤں میں 10 سال تک نہیں رہی، کیونکہ جب میں 10 سال کی تھی تو مجھے پڑھنے کے لیے میرے ماموں کے گھر بھیج دیا گیا، اور اب میں 20 سال کی ہو کر واپس آئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکی کی 20 سال سے پہلے ہی شادی کروا دی جاتی تھی، اس لیے گاؤں آتے ہی مجھے سب کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سب نے کہا کہ بڑی پڑھ لکھ کر آئی ہے، پر فائدہ کیا جب شادی ہی کرنی ہے۔ اور بات بھی کچھ ایسی تھی، کیونکہ جتنی پڑھائی میں نے ابھی تک کی تھی اس سے مجھے کوئی اچھی نوکری ملنے والی نہیں تھی، لیکن میں اس گاؤں کی سب سے پڑھی لکھی لڑکی ضرور تھی، اس لیے گاؤں کے اسکول میں مجھے آسانی سے نوکری مل گئی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر میں نے شور سنا اور سب نے کہا کہ آج ایک لڑکی کو سزا ہونے والی ہے، سارے گاؤں والے مل کر منظر دیکھیں گے۔ میں نے کہا کہ کس بات کی سزا ہونے والی ہے؟ یہ سزا کون سی ہے جو سڑکوں پر دی جا رہی ہے، اور تم سب ایسے دیکھنے جا رہے ہو جیسے کوئی فلم دیکھنے جا رہے ہو؟ تو میرے ساتھ جو لڑکی تھی میری دوست بنی تھی، وہ اسی گاؤں میں رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ جب تو یہاں سے گئی تھی تو تو بہت چھوٹی تھی، تجھے یاد نہیں ہوگا، اس گاؤں میں جو بھی لڑکی بدکاری کرتی ہے اس کو سرے عام ہی سزا دی جاتی ہے، اس کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ لڑکی کی طرح لگے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ توبہ، یہ تو بڑی غلط بات ہے، لیکن اس عورت نے کہا کہ اس لڑکی نے بدکاری کی ہے، یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا تم لوگوں کو کیسے پتہ کہ اس نے ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ گاؤں میں ایک کتا ہے، اگر کوئی لڑکی بدکاری نہیں کرتی ہے تو وہ کتا اسے کاٹ لیتا ہے، اور وہ کسی اور کا نہیں بلکہ چودھری کا ہے، چودھری کی حویلی میں ہی رہتا ہے، بلکہ چودھری کے بھی ابا جی کا تھا، وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن چودھری کے پاس ہی ہوتا ہے۔ وہ کتا، اس کا نام شیرو ہے، بڑی مہنگی نسل کا کتا ہے، سنا ہے لاکھوں میں قیمت ہے، اور روز گوشت کھاتا ہے، وہ دودھ اور ملائی بھی کھاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک کتا یہ کیسے پتہ لگا سکتا ہے کہ کس لڑکی نے بدکاری کی ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر جھوٹ ہے تو پھر جس لڑکی کو بھی وہ کاٹتا ہے وہ لڑکی فوراً مان کیوں جاتی ہے کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے؟ اس دفعہ جس لڑکی نے یہ کام کیا ہے وہ کمال آرائی کی بیٹی ہے، اور اس کا چکر ملکوں کے بیٹے کے ساتھ تھا۔ وہ اس بات کے بارے میں مان گئی ہے، اور اس نے کہا کہ اس نے ایسے ہی کیا ہے۔ لڑکے کو بھی سزا دی جائے گی، لیکن لڑکا فی الحال بھاگ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جاتا، میں جا رہی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، دیکھنا تو پڑے گا، کیونکہ تم کو بھی تو پتہ چلے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، تم تو بالکل یقین نہیں کر رہی تھی۔ وہ مجھے وہاں پر لے گئی، اور واقعی میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کو سزا دی جا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی، کیونکہ اس نے کچھ کیا تھا اور قبول بھی کر لیا تھا۔ اس کی ٹانگ پر کتے نے کاٹا ہوا تھا، اس نے زخم پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ گھر آئی تو گھر میں بھی ایک شور مچا ہوا تھا۔ میرے لیے ایک رشتہ تو آیا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ میں پڑھی لکھی ہوں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ میری امی میرے پاپا کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی کہ کیوں پڑھایا بیٹی کو۔ اچھے بھلے گھر سے رشتہ آیا تھا، بھرا گھر تھا، اتنے سارے کمرے ہیں ان کے گھر میں، اتنا بڑا گھر ہے،
اور ان کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، اور تم نے اس کو اتنا پڑھا دیا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، پڑھی لکھی لڑکی تو گھر برباد کر دیتی ہے۔ میں نے کہا کہ وہاں پر شہر میں لوگ مر جاتے ہیں پڑھی لکھی لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے، اور گاؤں کے لوگ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ کس قسم کی دنیا ہے یہ؟ تو میری امی نے کہا کہ تم نے رہنا تو اسی گاؤں میں ہے نا، ہمارے گھر میں ہی رہو گی، ماموں کے گھر جا کر نہیں رہ سکتی۔ ماموں کا تو خیر کوئی بیٹا نہیں ہے، ورنہ تجھے ماموں کے گھر ہی رخصت کروا دیتے۔ اب تو نے ادھر ہی رہنا ہے نا، ادھر ہی تیری شادی ہوگی، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تیری شادی ادھر ہی ہو، تاکہ ہمیں پتہ تو ہو تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن تیری اس پڑھائی کی وجہ سے اب تیری شادی نہیں ہوگی۔ میرے بابا چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ جو آج رشتہ لینے کے لیے آئے تھے، میں نے اس کو ویسے بھی اپنی بیٹی نہیں دینی تھی، کیونکہ یہ ایک جاہل انسان ہے اور اس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دینی تھی۔ میں نے وہ کتے والی بات بتائی تو بابا نے کہا کہ ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک بتاتا ہے۔ میں نے بس یہ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہم سب بھی پہلے حیران ہوتے تھے، لیکن جتنی بھی لڑکیوں کو کتے نے کاٹا ہے ان سب نے خود قبول کیا ہے کہ ہم لوگوں نے غلط کام کیا تھا۔ خیر میں اس بات پر یہی سوچتی رہی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اور بابا کے سامنے تو میں نے یہ بات نہیں کی، لیکن سوچ رہی تھی کہ گاؤں میں یہ بد اخلاقی اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے۔ ہم شہر والے سوچتے ہیں کہ شہر کا ماحول خراب ہونے کی وجہ سے وہاں پر یہ سب کچھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن گاؤں میں اس طرح کے کیس زیادہ دیکھنے کو آتے ہیں۔ دن گزرنے لگے۔ ایک دن میں اپنے بابا کے ساتھ چودھری کے گھر گئی۔ بابا کو چودھری سے کوئی کام تھا تو وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ چودھری نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہا، یہ ہے تیری بیٹی جو پڑھ لکھ کر آئی ہے؟ میرے بابا نے کہا کہ ہاں یہی ہے، شادی کرنی ہے اس کی، لیکن یہاں پر کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا تھا کہ آپ تو اتنے سارے لوگوں کو جانتے ہیں، کوئی مناسب رشتہ ہو آپ کی نظر میں تو ہمیں بتا دیں۔ چودھری نے مجھے دیکھا، مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی اور میں نے منہ پیچھے کر لیا۔ چودھری نے کہا کہ ہاں میں تو کافی سارے لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہوں، کوئی اچھا لڑکا ہوا میری نظر میں تو بتاؤں گا۔ چودھری دراصل خود بھی کافی رنگین مزاج آدمی تھا، اس کی 3 بیویاں تھیں۔ سننے میں آیا تھا کہ ایک بیوی تو اس کے خاندان سے تھی جس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بڑے چودھری صاحب نے حکم دیا تھا، اور وہ اس کے چاچو کی بیٹی تھی، لیکن دوسری بیوی اس کے کسی دوست کی بیوی تھی جو اس کو پسند آ گئی، اور اس نے دوست کی جان لے لی اور اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ اور تیسری کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ کسی غریب انسان کی بیٹی تھی جو اس کو رشتہ نہیں دینا چاہتا تھا، پر چودھری نے اپنی طاقت کے دم پر رشتہ لیا، اور وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت، اس لیے چودھری کا دل اس پر آ گیا اور اس نے اس سے شادی کر لی تھی۔ چودھری کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ اچھا انسان نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اس کے خلاف بولتا نہیں تھا، کیونکہ پھر وہ اس انسان کو بہت زیادہ سزا دیتا تھا۔ میں نے یہ بات بابا سے نہیں کی، پر میں گاؤں میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہاں پر تو بہت زیادہ جہالت تھی، اتنی جہالت میں تو سانس لینا بھی مشکل تھا۔ ایک دن میں اسکول میں پڑھانے کے لیے گئی کہ بہت تیز بارش ہو گئی۔ ایک تو بارش برس رہی تھی اور گاؤں کی کچی گلیاں، میں کیسے جا سکتی تھی؟ مجھے لگا کہ بابا مجھے لینے آ جائیں گے، اسی لیے انتظار کرنے لگی، لیکن وہاں پر بابا تو نہیں آئے، پر ایک بہت بڑی گاڑی اندر آئی، اس میں چودھری صاحب تھے۔ کہنے لگے کہ کیا ہوا، گھر کیوں نہیں گئی؟ میں نے کہا کہ بارش ہے، گلیوں میں نہیں جا سکتی، اگر میں گئی تو میں گر جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ شہر میں رہ کر آئی ہے نا، اسی لیے ان گلیوں میں اب تیرے قدم نہیں جمتے۔ میں نے کہا کہ گیلی مٹی اور کیچڑ میں کس کے قدم جمتے ہیں چودھری صاحب، اتنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس بات پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تجھے چھوڑ دوں؟ تو میں نے کہا نہیں، میرے بابا مجھے لینے آتے ہی ہوں گے۔ میں ان کے ساتھ جانے سے انکار کر چکی تھی، لیکن پھر اس نے کہا کہ تم سے بڑی ضروری بات کرنی تھی، اس لیے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی کر لیتا ہوں، تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
تو پڑھی لکھی ہے اور مجھے پڑھی لکھی بیوی کی ضرورت ہے۔ میری 3 بیویاں ہیں پر تینوں ان پڑھ ہیں اور مجھے بزنس سنبھالنے کے لیے ایک پڑھی لکھی بیوی کا ساتھ چاہیے۔ میں پڑھی لکھی تھی تو پڑھے لکھے لوگوں کی طرح ہی میں نے جواب دینا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو مجھے پسند نہیں آئی، اس میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ان کو سیدھا کہا، چودھری صاحب آپ کی عمر مجھ سے بہت زیادہ ہے اور میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے یہ بات نہایت آرام سے کی تھی۔ چودھری نے مجھے ایک نظر دیکھا اور مجھے لگا شاید وہ غصہ کرے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس علاقے کا چودھری سمجھتا تھا۔ تو وہ چودھری ہی تھا، لیکن زیادہ ہی سمجھتا تھا، کچھ زیادہ ہی بڑی چیز۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جیسے تیری مرضی ہے، تو پھر گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے بابا آ گئے ہیں۔ میرے بابا دور سے ہاتھ میں چھتری لیے آ رہے تھے۔ چودھری وہاں سے چلا گیا اور میں اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے پتا تھا بابا آپ ضرور آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بارش ہو رہی تھی تو اکیلی کیسے آتی، وہ دوست بھی نہیں ہے آج تیرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ وہ چھٹی پر ہے۔ یہ بات میں نے بابا کو نہیں بتائی، لیکن سوچ کر حیران تھی کہ چودھری کس قسم کا انسان تھا۔ بابا اس سے میرے رشتے کی بات کرنے گئے تھے کہ وہ کسی اور کو میرے لیے تلاش کرے، اور وہ خود ہی مجھ سے شادی کرنے بیٹھا تھا۔ مجھے اس گاؤں میں آئے 3 مہینے ہو چکے تھے، اور 3 مہینے میں 3 دفعہ ایسا ہوا کہ لڑکیوں کو اس شیرو کتے نے کاٹا اور پھر ان کو سزا دی گئی۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ واقعی وہ لڑکی بدکاری کر کے ہی آئی تھی۔ میں اس بات کو لے کر ابھی بھی حیران تھی کہ ایک دن میں اپنے اسکول سے واپس گھر جا رہی تھی کہ وہ کتا راستے میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ دیکھنے میں اتنا خوفناک نہیں لگتا تھا، لیکن سائز میں کافی بڑا تھا۔ اس نے عجیب سی حرکت کرنا شروع کر دی، کبھی اپنی گردن ہلاتا تھا، کبھی بھاگتا تھا، میرے آس پاس منڈلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ میں تھوڑا ڈر بھی گئی اور جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف واپس جانے لگی، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ کتا میرے پیچھے پڑ گیا اور بالآخر میری ٹانگ پر کاٹ لیا۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ مشکل سے میں اپنے گھر آئی اور میرا یہ حال دیکھ کر میری ماں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ مجھے کتا کاٹ چکا ہے، اور اس پورے گاؤں میں ایک ہی کتا تھا، اور جب وہ کسی کو کاٹتا تھا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ میری ماں نے تو اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا کہ ہم تو لٹ گئے، ہم تو برباد ہو گئے، جبکہ بابا میری طرف بڑھے اور میری ٹانگ پر پٹی کی۔ بات پوری گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ اکرم کی بیٹی جو پڑھ لکھ کر شہر سے آئی ہے بدکار نکلی ہے اور اس کو شیرو نے کاٹ لیا ہے، اور جب یہاں پر ایسا کچھ ہوتا تھا تو اسے فوراً ہی سزا دی جاتی ہے۔ میں نے بابا کو کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ کتا پاگلوں کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا اور مجھے کاٹ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بابا۔ لیکن میرے بابا بھی بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ یہاں پر تو ایسا ہوتا ہی رہتا تھا اور اس کتے سے آج تک غلطی نہیں ہوئی تھی، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ لیکن مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ ایک کتا یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے۔ اس سے غلطی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ مجھے بھی اسی جگہ لے جایا گیا جہاں پر لڑکیوں کو سزا دی جاتی تھی۔ میں پہلے ہی تکلیف میں تھی، پر میری تکلیف کا کسی نے بھی لحاظ نہیں کیا۔ میرے بابا کو بھی ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے خلل ڈالنے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم نے تو اپنی بیٹی کو شہر بھیجا ہے، تمہاری بیٹی نے تو یہ حرکت کرنی تھی۔ میرے ساتھ تو شہر کا ٹھپا بھی لگا ہوا تھا، لوگوں کو یقین تھا کہ میں نے اسی طرح کچھ کیا ہوگا، جبکہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ چودھری بھی وہاں پر آ گیا، اور وہ عورت جو بدکاری کرنے والی عورتوں کے بال کاٹ دیا کرتی تھی وہ میری طرف آئی تو وہاں پر ایک ایسا منظر دیکھنے کو آیا کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی سب کو کہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ میرا انصاف کرے گا۔ اگر تم لوگوں نے مجھے سزا دی تو تم سب کے ساتھ کچھ برا ہوگا۔ اور وہاں پر واقعی ایسا کچھ ہوا۔ جیسے ہی وہ عورت میری طرف بڑھی، شیرو نے اس عورت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ وہ عورت کو دیکھ کر ایسے غرا رہا تھا جیسے ابھی اسے کاٹ کھائے گا۔ وہ عورت ڈرنے لگی۔ شیرو اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی طرف بڑھا۔ وہ اتنا ڈر گئی
کہ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، تو ایک دوسری عورت کو بلایا گیا جو پہلے یہ کام کر رہی تھی لیکن آج کل نہیں کر رہی تھی۔ اس نے کہا میں کرتی ہوں۔ جب وہ قریب آئی تو شیرو نے اسے کاٹ لیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ شیرو کو کیا ہو گیا ہے۔ چودھری صاحب بھی چلا رہے تھے کہ شیرو تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا کر رہا ہے تو، پاگل تو نہیں ہو گیا؟ لیکن شیرو ہر اس انسان کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا جو میری طرف بڑھتا تھا اور مجھے سزا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بھی حیران تھی۔ مجھے شیرو سے بہت ڈر لگتا تھا، اس نے مجھے کاٹا تھا، اس کے کاٹے والے زخم میں مجھے ابھی تک درد ہو رہا تھا، لیکن آج وہ میری حفاظت کر رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ میں بری طرح رو رہی تھی، درد سے کراہ رہی تھی۔ میری ماں کی حالت بہت بری تھی، وہ بھی بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ شیرو میری حفاظت کر رہا تھا لیکن سارے گاؤں کے سامنے میرا تماشا تو بن گیا تھا۔ سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ بات جب مجھ سے پوچھی گئی کہ تم نے بدکاری کی ہے تو میں نے کہا کہ میں نے نہیں کی، تو لوگ مجھے کہنے لگے تو تم نے کیا پھر جھوٹ بول رہی ہو؟ اس کا مطلب کہ تم واقعی سزا کی حقدار ہو، تمہیں سزا ضرور ملے گی، کیونکہ جن لڑکیوں نے بدکاری کی کم سے کم انہوں نے اپنا گناہ قبول تو کر لیا تھا، لیکن تم اتنی بے شرم ہو گئی ہو کہ ابھی بھی اپنا گناہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہو۔ شیرو سے سارا گاؤں ڈرتا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ بڑی مہنگی نسل کا کتا ہے اور یہ فوراً کاٹ بھی جاتا ہے، اس لیے اب تو کوئی بھی میری طرف نہیں آ رہا تھا۔ میرے بابا میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، ورنہ شیرو ایسا نہ کرتا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے غلطی سے ہوا ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ تھی کہ آج تک شیرو سے کبھی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ شیرو چودھری کا کتا تھا، اس لیے چودھری آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ شیرو پیچھے ہٹ جا، سزا دینی ہے ہم نے۔ لیکن پھر وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ سب حیران رہ گئے۔ شیرو نے چودھری کا ہی پاؤں کاٹ لیا اور چودھری درد سے کراہنے لگا۔ اب سارے گاؤں والے بھی حیران رہ گئے کہ کتا مالک کو ہی کاٹ گیا، اس کا مطلب کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اور چودھری نے بھی بات اگل دی، اس نے کہا کہ دراصل میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ میں اسکول میں گیا تھا، اس سے بات کی، لیکن میں بہت غصہ ہو گیا تھا اور میں نے اپنے کتے شیرو کو نشے کی دوائی دے دی جس سے یہ پاگلوں کی طرح پیش آنے لگا۔ اور جب یہ لڑکی اسکول سے واپس آ رہی تھی میں نے راستے میں شیرو کو چھوڑ دیا۔ شیرو کی حالت دیدنی تھی اور شیرو نے اس کو کاٹ لیا۔ اس لڑکی نے کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ سب کچھ میں نے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اسی لیے اس لڑکی کو یہ کتا بچا رہا ہے اور مجھے بھی کاٹ گیا ہے۔ سب نے ہی چودھری کو بہت گالیاں دی اور کہا کہ تو انسان نہیں ہے، تو نے اس گاؤں کی بیٹی پر الزام لگایا اور اسے کتے سے بھی کٹوایا، اور آج ہم اس کے ساتھ کچھ کر بیٹھتے تو کیا ہوتا؟ تیرے جیسے انسان کو اس گاؤں کا چودھری کہلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا، ڈاکٹر نے میرے زخم کی پٹی کی اور مجھے ٹیکا بھی لگایا۔ اس کے بعد میں گھر آئی تو سو گئی۔ میری امی بھی میرے سرہانے بیٹھی تھی اور میرے بابا بھی۔ گاؤں میں جو کچھ بھی تماشا بنا تھا اس کے بعد مجھے لگا کہ شاید لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے، لیکن سارے گاؤں نے ہی میرے لیے مثبت رویہ پیش کیا اور مجھے کافی عزت دی۔ میرا خیال بھی کیا، بار بار لوگ مجھے پوچھنے کے لیے آتے رہے اور انہوں نے کہا کہ چودھری نے تو بالکل اچھا نہیں کیا، آج کے بعد کوئی بھی کام کرنے والا چودھری کے گھر کا کام نہیں کرے گا اور ہم اس سے بالکل بھی نہیں ڈریں گے، یہ تو ہماری بہو بیٹیوں کی عزت کا دشمن ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ اس گاؤں کا رکھوالا ہے، کل کوئی مصیبت ہوگی تو یہ ہماری مدد کرے گا، لیکن یہ تو خود اس گاؤں میں مصیبت لانے کی وجہ بن گیا ہے۔ آج تمہاری بیٹی پر نظر رکھی اور تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کروایا، کل کو یہ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ سارے گاؤں والوں نے چودھری کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب اس کی حویلی کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، کھنڈر بن گئی تھی۔ اس کی حویلی کا کوئی کام نہیں کرتا تھا، اسے نوکر ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ اب چودھری کی گاؤں میں کوئی عزت نہیں تھی، نہ اسے کوئی سلام کرتا تھا، نہ کوئی اسے ڈرتا تھا۔ وہ کچھ لوگوں کے گھر میں راشن وغیرہ دیا کرتا تھا، ان لوگوں نے بھی اس سے راشن لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آج تو راشن دے گا، کل تو ہماری بیٹی ہم سے مانگے گا، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عزت دار لوگ
ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن اپنی بیٹیوں کی عزت کا سودا نہیں کریں گے۔ کچھ دن کے بعد میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شیرو کوئی کتا نہیں تھا، گھر کا پلا ہوا تھا، لیکن پھر بھی مجھے ٹیکے لگا دیے گئے۔ اب میں پھر سے اسکول جانے لگی تھی۔ اسکول سے آتی تو شیرو راستے میں ملتا تھا اور میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی، لیکن وہ میرے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور دم ہلانا شروع کر دیتا تھا۔ یعنی شیرو سے میری دوستی ہو گئی تھی، جیسے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہو کہ میں نے تمہیں کاٹ کر اچھا نہیں کیا، مجھے معاف کر دو۔ میں بھی کبھی کبھی شیرو کے لیے گھر سے کوئی چیز بنا کر لے جاتی تھی اور اسے کھلاتی تھی تو وہ بہت خوشی خوشی کھا لیتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد چودھری وہاں سے چلا گیا اور اس نے اپنی حویلی بیچ دی اور اپنی بیویوں سمیت شہر میں شفٹ ہو گیا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ شیرو نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اب سارے گاؤں والے اس کا خیال رکھتے ہیں، یہ سمجھیں کہ وہ سارے گاؤں کا ہی کتا ہے۔ کبھی کسی کے گھر سو جاتا ہے تو کبھی کسی کے گھر، ہر کوئی اس کو کھانا وغیرہ دے دیتا ہے اور اس کا خیال بھی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اس سب کا تعلق میرے ساتھ ہونے والے حادثے سے تھا یا نہیں، لیکن اس کے بعد اس گاؤں میں بد کرداری کے واقعات بھی کم ہو گئے اور ابھی تک شیرو نے کبھی کسی کو نہیں کاٹا۔ سب کچھ ٹھیک ہے اور اب گاؤں میں سارے خوشی خوشی رہتے ہیں۔ تھوڑا بہت ابھی بھی یہاں پر تہمات پرستی کا راج ہے، لیکن اتنا تو ہوتا ہی ہے۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اللہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا، اور اللہ نے بے شک میرا انصاف کیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجیے۔ اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔